اب جب کہ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا چکی ہیں تو ضروری ہے منطقی انداز میں ان کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ ماضی میں ان کی سیاست اور شخصیت کن کن مراحل سے گزری اور مستقبل میں کن خوبیوں کی بنا پر آگے بڑھ سکتی ہیں اور کن خامیوں کی وجہ سے انہیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ مریم نواز شریف کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر نامزدگی۔ اس بات کا باضابطہ اعلان ہے کہ شریف خاندان نے انہیں اپنے جانشین اور سیاسی چہرے کے طور پر آگے بڑھایا ہے۔ شریف خاندان میں میاں محمد شریف کی وفات کے بعد سے میاں نواز شریف کو باضابطہ طور پر خاندان کا سربراہ بنایا گیا۔ اس لیے خاندان کے سیاسی اور بیشتر سماجی فیصلے اور اندرونی تنازعات اور اختلافات کو بھی وہی حتمی شکل دیتے ہیں۔ شریف خاندان ان کے فیصلوں پر اختلاف ہو تب بھی سر تسلیم خم کرتا ہے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز میں سے وزیر اعلیٰ چننے کا فیصلہ نواز شریف نے کیا اور اس پر شہباز شریف اور حمزہ نے ساتھ کہا۔ اب حمزہ پنجاب اسمبلی کی بجائے قومی اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے اور وہاں شہباز شریف کی معاونت کریں گے۔ مریم نواز شریف اپنے والد کے بعد اپنے خاندان کی واحد کرشماتی شخصیت ہیں۔ وہ کراؤڈ پولر ہیں، جارحانہ اور جذباتی سیاست کرتی ہیں۔ والد نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کی تو وہ شانے سے شانہ ملا کر چلی، نہ جیل سے گھبرائی اور نہ نیب کے احتساب سے۔ جیل اس بہادری سے کاٹی کہ سب حیران تھے کہ نازوں میں پلی صنعت کار خاندان کی یہ لاڈلی اتنی سخت جان کیسے نکلی۔ نواز شریف کی آخری وزارت عظمیٰ کے دور میں جب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ٹھن گئی تو مریم نے وزیر اعظم ہاؤس کا مورچہ سنبھال لیا۔ سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی چینلز، ان میں نواز شریف کے جارحانہ دفاع کی منصوبہ بندی یہ کرتی، سب بڑے بڑے فیصلوں میں شریک ہوتی۔ مشکل کے اس دور میں والد کی تنہائی کی ساتھی بھی یہی تھی۔ ہر روز گھنٹوں والد کی صحبت میں گزارتی۔ اس قربت کی وجہ سے مخالفوں کا نزلہ بھی ان پر گرتا تھا۔ جنرل باجوہ کو جہاں اور باتوں کی نواز شریف سے شکایتیں تھیں، مریم کے سخت موقف پر بھی ان کو شدید اختلافات تھے۔ اس زمانے میں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہوا کرتے تھے، اس لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کا نشانہ مریم بھی بنتی رہی۔ اس زمانے میں خاندان کے اندر کلثوم نواز، مریم نواز اور اسحاق ڈار کا ایک نیا اندرونی حلقہ بن گیا۔ یہی حلقہ حتمی سیاسی فیصلے کرتا تھا۔ چودھری نثار علی اس زمانے میں مریم کے خلاف بولے تھے۔ مریم نواز کو ڈان لیکس میں بھی ملوث قرار دینے کی کوشش کی گئی، لیکن چودھری نثار علی کی کوشش سے جنرل باجوہ ان کا نام نکالنے پر راضی ہو گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں بھی مریم نے کئی بڑے شہروں میں جلسے کیے۔ اپنے مزاحمتی انداز اور رویے کی وجہ سے انہیں پذیرائی بھی بہت ملی۔ شریف خاندان نے اپنی سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی کی مخالفت سے کیا۔ اسٹیبلشمنٹ اور دائیں بازو کے بے پناہ حمایت سے انہوں نے بھٹو کی جماعت کے لاڑکانہ یعنی پنجاب میں تعمیر و ترقی اور سیاسی ترغیب و انتقام سے اس کا صفایا کر دیا۔ شریف خاندان نے مریم نواز کو بھی ایجنڈے کے تحت پنجاب میں اتارا ہے۔ ان کا خیال ہے اگر چند سال مل گئے تو مریم نواز کے پیچھے ان کے والد بیٹھ کر تحریک انصاف کا بھی وہی حشر کریں گے جو پیپلز پارٹی کا کیا تھا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ مریم کی خوبیاں ان کی پنجاب میں سیاست کو آگے بڑھائیں گی یا ان کی خامیاں اور کوتاہیاں نون لیگ کو پہلے سے بھی کمزور کر دیں گی۔ مریم نواز کی خامیاں اور کوتاہیاں بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ مریم نواز کے سیاسی کیریئر کو دیکھا جائے تو وہ کبھی بھی فل ٹائم سیاستدان نہیں رہی، وہ پارٹ ٹائم سیاست کرتی رہی۔ کبھی تو وہ سیاست میں متحرک ہو کر جلسوں میں جوش و خروش سے تقریریں کرتی ہیں اور کبھی کئی مہینے وہ خاموشی اور چپ کا روزہ رکھ لیتی ہیں۔ اب ان کا یہ انداز سیاست چل نہیں سکے گا، اب انہیں ہر وقت اور ہر پل متحرک سیاست میں رہنا پڑے گا۔ شریف خاندان میں قدیم روایات کی وجہ سے خاندان کا ریموٹ کنٹرول میاں نواز شریف کے پاس ہے۔ کئی معنوں میں یہ اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب جیسے با اختیار عہدے پر فائز ہو کر بھی کیا ان کا کنٹرول ان کے والد کے پاس ہی رہے گا؟ کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر اپنے پروفیسر والد سے ہدایات لیتے تھے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے والد میاں شریف سے ہدایات لیتے تھے۔ بظاہر والد سے رہنمائی یا ہدایات لینے میں کوئی منفی بات نہیں، مگر ایسا کرنے سے اقتدار کا مرکز ایک نہیں رہتا، دو ہو جاتے ہیں۔ ایک میان میں دو تلواریں سما نہیں سکتی۔ مریم نواز کو گورننس کا تجربہ بہت کم ہے۔ پنجاب کے کروڑوں عوام اور اس کی بے لگام پولیس اور بیوروکریسی کو وہ اس محدود تجربے سے کتنا سنبھال سکیں گی، یہ ان کی صلاحیتوں کا پہلا امتحان ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑا سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے۔ نون لیگ آج تک اس مسئلے کا کوئی شافی بیانیہ نہیں دے سکی۔
کیا مریم بھی ماضی کی طرح تحریک انصاف کو دبانے، ان کے خلاف مقدمے بنانے، انہیں جیلوں میں رکھنے کا پروگرام جاری رکھیں گی، یا پھر مصالحت اور مفاہمت کا کوئی نیا راستہ تلاش کریں گی؟ مردوں کے اس معاشرے میں عورتوں کے نصف سے زیادہ آبادی کی نمائندگی مریم کا کرنا اچھا شگون تو ہے، مگر مردوں کی اکثریت پر مشتمل کابینہ، اسمبلی اور سیکٹریز کو چلانا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ہر فرد کی آزادی اہم ہے، ہر فرد کو اپنے لباس کی چوائس کا پورا حق حاصل ہے، لیکن ورکنگ وومن اور عام خاتون کے لباس میں فرق ہوتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے لباس میں سفید دوپٹہ اور کوٹ کا اضافہ کر کے اسے ورکنگ وومن کا ڈریس بنا لیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی زندگی کے آخری برسوں میں سفید اور کریم کلر کا سوٹ اور اسی رنگ کا دوپٹہ اوڑھتی رہی۔ بیگم نصرت بھٹو اور بیگم رنا لیاقت علی خان ساڑیاں پہنتی تھی۔ مریم نواز شریف کو بھی اپنے لباس کو ورکنگ وومن کا ٹچ دینا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نہ صرف پنجاب بلکہ شریف خاندان کے لیے ایک نیا سیاسی تجربہ ہے۔ وہ سیاسی تقریروں میں تو اعلیٰ نمبر لیتی رہی، لیکن کیا وہ گورننس میں اپنے والد اور چاچا جیسی کارکردگی دکھا سکیں گی؟ شریف خاندان کے سیاسی مستقبل کا انحصار اب مریم نواز کی حکومتی کارکردگی پر ہے۔ اگر تو وہ سیاست کی گتھی سلجھا کر تحریک انصاف کا سیر توڑ سکی تو ان کا بھی مستقبل اور ان کے خاندان کا بھی مستقبل اس میں ہے۔ تاہم اگر وہ کارکردگی نہ دکھا سکی تو نون لیگ کا حشر بھی پنجاب میں پیپلز پارٹی جیسا ہو سکتا ہے۔ فی الحال شریف خاندان نے اپنے سارے سیاسی انڈے مریم کے سیاسی مستقبل میں ڈال دیے۔ دیکھیے اس سے کیا ظہور آتا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ کالم سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔